بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنی گاڑی اور اپنے عہدے اور اپنے پیسے کا روب اب پر جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عام انسان ایسے شخص سے یا تو ڈر جاتا ہے، دباؤ میں آ جاتا ہے اور اس سے حسد کرنے لگتا ہے، لیکن ایک بے نیاز انسان اور ایک پروقار انسان اسے جواب نہیں دیتا، وہ اسے تباہ کر دیتا ہے ایک لفظ بولے بغیر۔ آج میں آپ کو وہ 6 نایاب اصول بتاؤں گا جو کسی بھی مغرور دشمن کا دماغ زیرو کر دیں گے۔ یہ نفسیاتی وار اتنے گہرے ہیں کہ سامنے والا 10 سیکنڈ میں اپنی اوقات پر آ جائے گا۔ آخری وار سب سے خطرناک ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ نمبر 1، توجہ کا قتل۔ کچھ لوگ اپنی تعریف سننے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ہر چھوٹی اور بڑی کامیابی کو ایک غیر معمولی کارنامہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ سامنے والا پوری دلچسپی اور تعریف اور حیرت کے ساتھ ان کی بات سنے۔ ایسے افراد در حقیقت آپ کی توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں، اور ان کی انا کو سب سے زیادہ سکون اسی وقت ملتا ہے جب آپ ان کی باتوں کو اہمیت دیں، سر ہلائیں اور ان کی ہر بات پر متاثر ہوتے نظر آئیں۔ لیکن اگر آپ کسی مغرور انسان کو اس کی اصل حیثیت کا احساس دلانا چاہتے ہیں تو سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے کہ اس کی باتوں کو غیر اہم بنا دیا جائے۔ جب وہ اپنی کسی بڑی کامیابی اور مہنگی خریداری یا کسی نمایاں کارنامے کا قصہ بڑے فخر کے ساتھ سنا رہا ہو تو عین اسی لمحے اپنی توجہ کو ہٹا لینا ایک خاموش مگر بہت گہرا وار ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اچانک اپنا موبائل نکال کر اسکرین دیکھنا یا وقت دیکھنے کے لیے گھڑی پر نظر ڈالیں۔ آپ پھر بالکل بے نیازی کے انداز میں کسی تیسرے شخص کی طرف متوجہ ہو کر کوئی معمولی سی بات چھیڑ دیں، جیسے کہ یار چائے مل سکتی ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر اس مغرور شخص کے اندر تک اتر جاتا ہے۔ اس رویے کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی بات کا تسلسل وہیں ٹوٹ جاتا ہے، اور جو جملہ وہ بڑے فخر سے مکمل کرنا چاہتا تھا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اسے اچانک یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جس بات کو وہ اپنی شخصیت کا سب سے بڑا کمال سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت دوسروں کے لیے اتنی اہم نہیں جتنی وہ خود سمجھ رہا ہے۔ یہ طریقہ دراصل اس کی انا کو بغیر کسی بحث اور جھگڑے اور سخت الفاظ کے خاموشی سے چوٹ پہنچاتا ہے۔ وہ نہ تو آپ سے کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی بے عزتی کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ یہ ضرور محسوس کرتا ہے کہ اس کی اہمیت کم کر دی گئی ہے۔ نمبر 2، نام بھولنے کی ذلت۔ کچھ لوگ اپنے عہدے اور طاقت اور حیثیت کے زور پر دوسروں پر روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کا نام سن کر ہی سامنے والا مروب ہو جائے۔ ایسے افراد کے لیے ان کا نام صرف ایک شناخت نہیں ہوتا بلکہ ان کی انا کا حصہ بن جاتا ہے، جسے وہ ہر حال میں تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک خاموش مگر مؤثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب جان بوجھ کر اس کے نام کو معمولی بنا دیں۔ مثلاً اگر اس کا نام قاسم ہے تو آپ اسے شہزاد کہہ دیں، اور ایسے انداز میں اس کا نام لیں جیسے آپ کو پوری طرح یاد ہی نہ ہو۔ جب وہ فوراً درستگی کرتے ہوئے غصے میں کہے کہ میرا نام قاسم ہے تو آپ صرف ہلکا سا سر ہلا دیں جیسے یہ کوئی اہم بات ہی نہ ہو۔ یہ رویہ بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا اثر اس شخص کی انا پر گہرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس نام کو اپنی پہچان اور اہمیت سمجھتا ہے اپنے اسے نظر انداز کر کے یہ واضح کر دیا کہ وہ آپ کی نظر میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کا نام یاد رکھا جائے۔ اس کا اصل پیغام یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس شخص کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی پہچان آپ کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی انداز ہے جس میں بغیر کسی تلخ جملے کے آپ سامنے والے کو اس کی اصل جگہ کا احساس دلا دیتے ہیں۔ یوں نام بھولنے کی ذلت دراصل ایک خاموش پیغام ہے جو الفاظ کے بغیر ہی یہ بتا دیتا ہے کہ ہر روب اور ہر عہدہ ہر جگہ اثر نہیں رکھتا۔ نمبر 3، خاموشی کا زہر۔ لاجواب تیسرا اصول تب استعمال کریں جب کوئی آپ کے سامنے اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے سامنے ہر بات پر سر ہلانے اور دلچسپی ظاہر کرنے کے بجائے پرسکون خاموشی اختیار کریں۔ اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں جمانے کے بجائے ایک لمحے کے لیے نیچے کی طرف دیکھیں، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھائیں،
اور آخر میں ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنی توجہ ہٹا لیں۔ یہ عمل بظاہر بہت سادہ لگتا ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ آپ کی یہ خاموشی اس شخص کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کی لمبی چوڑی باتیں آپ کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ اندر ہی اندر یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ جس بات کو وہ بہت بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے وہ دراصل آپ کے نزدیک ایک معمولی سی چیز ہے۔ یہ چند لمحوں کی خاموشی اس کی انا کو ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ اسے وہ رد عمل نہیں ملتا جس کی وہ توقع کر رہا ہوتا ہے۔ یوں بغیر کسی سخت جملے کے صرف رویے کے ذریعے آپ 10 سیکنڈ کے عمل سے اسے یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ ہر بات تعریف کے قابل نہیں ہوتی، اور ہر شخص دوسروں کی نظر میں ویسی اہمیت نہیں رکھتا جیسا وہ خود سمجھتا ہے۔ نمبر 4، باریک بینی سے جائزہ لینا۔ یہ اصول دراصل پچھلے طریقے کا ایک زیادہ گہرا اور نفسیاتی انداز ہے، جس میں الفاظ کے بغیر ہی سامنے والے کو اس کی اصل کیفیت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ جب کوئی مغرور شخص اپنی بڑائی بیان کر رہا ہو اور خود کو بہت اہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس وقت آپ کا رد عمل ہی سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اسے عام انداز میں دیکھنے کے بجائے ایک مختلف نظر سے دیکھیں، جیسے آپ اس کا باریکی سے جائزہ لے رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کے جوتوں سے لے کر سر تک نظر دوڑائیں، جیسے آپ اس کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر ایک لمحہ ٹھہر کر ہلکا سا لمبا سانس لیں اور بغیر کچھ کہے اپنی نظریں دوسری طرف موڑ لیں۔ یہ بظاہر ایک سادہ سا عمل ہے لیکن اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس اندازے نظر سے وہ شخص اندر ہی اندر غیر محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، آپ نے اس کی وہ حقیقت دیکھ لی ہے جو وہ دوسروں سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی سخت لفظ یا برا جملہ شامل نہیں ہوتا، مگر اس کا اثر سیدھا اس کی سوچ پر پڑتا ہے۔ وہ خود ہی اپنے بارے میں شک کرنے لگتا ہے، اور اس کا وہ اعتماد جو وہ دیکھا رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ یوں نظروں سے جائزہ لینا ایک ایسا خاموش طریقہ ہے جو بغیر بولے سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر دکھائی دینے والی چمک حقیقت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، غیر متوقع ہمدردی۔ پانچواں اصول سب سے زیادہ سمارٹ ہے۔ یہ اصول بظاہر نرم اور سادہ لگتا ہے مگر نفسیاتی طور پر سب سے زیادہ گہرا اثر رکھتا ہے۔ ایک مغرور انسان عام طور پر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں۔ وہ اپنی باتوں کے ذریعے ایک مضبوط اور کامیاب تصویر پیش کرتا ہے تاکہ سامنے والا اس کی برتری کو مان لے۔ لیکن اگر آپ اس کے اس انداز کے بالکل برعکس رد عمل دیں تو ساری صورتحال بدل سکتی ہے۔ جب وہ اپنی تعریف میں مصروف ہو تو آپ اچانک نرم لہجے میں کہیں، یار تم آج کل کچھ تھکے ہوئے اور پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت ہے؟ یہ جملہ بظاہر ہمدردی پر مبنی ہوتا ہے مگر اس کا اثر سیدھا اس کی انا پر پڑتا ہے۔ وہ جس اعتماد اور برتری کا تاثر دینا چاہ رہا تھا وہ ایک لمحے میں کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ جس تصویر کو وہ مضبوط دیکھا رہا تھا اپنے اس میں تھکن اور پریشانی کیوں دیکھ لی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنی باتوں کا تسلسل کھو دیتا ہے۔ وہ اپنی کامیابیوں کا ذکر جاری رکھنے کے بجائے اندر ہی اندر سوچنے لگتا ہے کہ کہیں واقعی وہ دوسروں کو کمزور اور تھکا ہوا اور پریشان تو نظر نہیں آ رہا۔ اس طریقے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تلخی یا سختی نہیں ہوتی، بلکہ ایک نرم انداز میں ایسا سوال کیا جاتا ہے جو سامنے والے کے غرور کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یوں غیر متوقع ہمدردی ایک ایسا خاموش اور ذہین انداز ہے جو بغیر کسی بحث کے سامنے والے کے اعتماد کو خود اس کے ذہن میں مشکوک بنا دیتا ہے۔ نمبر 6، بے نیازی۔ یہ اصول سب سے خاموش مگر سب سے طاقتور اثر رکھنے والا ہے، کیونکہ اس میں کوئی لفظ اور کوئی بحث اور کوئی رد عمل شامل نہیں ہوتا۔ بے نیازی دراصل وہ کیفیت ہے جہاں آپ سامنے والے کو یہ محسوس کرا دیتے ہیں کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا آپ کی زندگی میں رتی برابر بھی فرق نہیں ڈالتا۔ جب کوئی شخص اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کرے تو اس کے ہر انداز کو نظر انداز کر دیں۔ اس کی موجودگی کو اس طرح لیں جیسے وہ ایک عام سی چیز ہو جس پر توجہ دینا ضروری نہیں۔ نہ اس کی باتوں پر رد عمل دیں، نہ اس کے انداز کو اہمیت دیں۔
آپ کا یہ رویہ آہستہ آہستہ اسے یہ احساس دلانے لگتا ہے کہ وہ آپ کی دنیا میں کوئی خاص جگہ نہیں رکھتا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ نفرت بھی ایک طرح کی توجہ ہوتی ہے، اور جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو دراصل آپ اسے اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بے نیازی اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ وہ خاموش پیغام ہے جو سامنے والے کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے وہ رد عمل ہی نہیں ملتا جس کی اسے خواہش ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں تو وہ خود کو غیر متعلق محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی احساس اس کی انا کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ آپ کی توجہ حاصل کرے، مگر جب اسے مسلسل بے رخی ملتی ہے تو اس کا اعتماد آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، آپ کا سکون آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ اپنی عقل اور رویے سے آپ کے مزاج کو خراب کرے۔ ان اصولوں کو صرف اپنے دفاع کے لیے استعمال کریں، اور ہمیشہ مثبت انداز اپنائیں تاکہ آپ ایک مضبوط، باوقار اور ناقابل تسخیر شخصیت کے طور پر ابھریں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ایسے اخلاق نصیب فرما کہ ہم دوسروں کے رویوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے کردار کی روشنی سے پہچانے جائیں۔ اے میرے مالک، ہمیں انا اور غرور اور بیجا غصے سے بچانا، اور ہمارے دلوں میں نرمی اور برداشت اور حکمت پیدا فرما۔ اے پروردگار اللہ، ہمیں وہ سمجھ عطا کر کہ ہم ہر حال میں درست فیصلہ کر سکیں، اور ہمیں ہر ایسے عمل سے بچانا جو ہمیں تیری رضا سے دور لے جائے۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا اور ہماری زبان کو سچائی عطا کر اور ہمارے اعمال میں برکت ڈال۔ ہمیں ایسا وقار عطا فرما کہ ہم خاموشی میں بھی اثر رکھتے ہوں، اور ہمیں ایسا سکون دے جو کسی کے رویے سے متاثر نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔